بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، کچھ باتیں ہم نے کل کے درس میں سنا تھا جو جنگ بدر سے متعلق تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہی ایمان، وہی جان فروشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید کی اس آیت سے آج ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین اور بہنوں، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جنگ بدر کے اس میدان میں جہاں کفر و شرک کا، حق و باطل کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا، اور باطل پر جو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے، حق کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی درگت بنائی کہ 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی قید کر دیے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بندی عطا فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. تو آج کے درس میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی دعائیں ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں. اس لیے کہ انسان بہت سارے کام دنیا کی زندگی میں کرتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہو پاتے. وہ کام، ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ ایسا کرو کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کریں کہ یہ کام کامیاب ہو جائے. آخر وہ کیا کام ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ہمارا وہ موضوع ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بھی تھے جو اس جنگ میں زخمی ہو چکے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے. جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے تعلق سے فرمایا گیا، ان میں مشہور صحابی جن کا نام آپ جانتے ہیں حاطب بن ابی بلتع. حاطب جن کا نام آپ جانتے ہیں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ. فتح مکہ کا موقع تھا، مکہ فتح ہونے والا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر سارے لوگوں سے مشورہ کیا، پورا پلاننگ کیا کہ کیسے مکہ جانا ہے، کیسے جانا. صحابہ رسول ہیں، انہوں نے اس بات کو سنا اور ایک چٹھی میں لکھ کر مکے والوں کو بھیج دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. صحابی، لیکن انہوں نے ایسا کام کیا کہ ایک چٹھی پر ساری باتیں لکھ کے بھیج دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ بات چٹھی پر لکھ کر بھیج دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو بھیجا کہ تم تیز رفتاری کے ساتھ اونٹوں پر جاؤ اور روضۃ الخاف، یہ ایک مقام ہوگا
اس مقام پر ایک عورت اونٹنی پر سوار ہوگی، اس کے پاس وہ چٹھی ہوگی، اس کے مکہ پہنچنے سے پہلے وہ چٹھی لے لو۔ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو لکھ کر بھیج دیا۔ تو یہ دونوں صحابہ وہاں سے نکلے اور جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس مقام پر وہ عورت نظر آئی، روضۃ الخاء، اسی مقام پر وہ عورت نظر آئی۔ تو اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ چٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ کون سی چٹھی؟ کاہے کی چٹھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھی سیدھی بات کی کہ دیکھو، یا تو تم وہ چٹھی ہمیں دے دو، یا تو ہم تم کو الٹا لٹکا دیں، ایسا کر دیں کہ الٹا لٹکا دیں، سیدھی سیدھی بات کی۔ تو وہ عورت تھی، جاہلیت کا زمانہ تھا لیکن وہ حیادار عورتیں تھیں، شرم کرنے والی عورتیں تھیں۔ کہا کہ یہ تو بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے کہتے ہیں، اپنے چوٹی میں سے اندر سے وہ چٹھی نکالا، چوٹے میں سے نکال کر دے دیا کہ بھئی چٹھی۔ وہ چٹھی لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حاطب کو نہیں پتا کہ چٹھی پکڑی گئی ہے، میں نے جو کام کیا پکڑا گیا ہے، اور وہ چٹھی کھولی گئی اور اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، من حاطب الی مکہ، قریش مکہ، حاطب کی طرف سے مکے کے قریش کے مکے کے لوگوں کی طرف یہ خط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس چٹھی میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا، اپنے صحابی، کہا کہ اے حاطب بن ابی بلتع، ایسا کام تم نے کیوں کیا؟ تم نے ہماری جاسوسی کیوں کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں میرے بیوی بچے اور انہوں کا کوئی کنبہ قبیلہ خاندان نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے کہ حاطب بن ابی بلتع نے ہمیں یہ خبر پہنچائی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن نکالوں، یہ منافق ہے، اس نے ہماری جاسوسی کی ہے، میں اس کی گردن نکال دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے جانتے ہو لعل اللہ یطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدری صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتع نے غلطی ضرور کی ہے لیکن جنگ بدر میں ہمارے ساتھ حاضر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے تمام صحابہ کی غلطیوں پر آگاہ تھا لیکن کہہ دیا تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، ایسی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کو دے دی جو جنگ بدر میں شریک تھے، تم جو چاہے کرو، اب تمہیں کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن یہ غلطیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حاطب وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کو معاف فرما دیا۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ بدر کا میدان تھا، بدر کا میدان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں بھی جنگ ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے کے بعد 3 دن تک جنگ جیتنے کے بعد وہاں رہتے تھے، اس میدان میں پڑاؤ کرتے تھے۔ اور اب جو لوگ کفار قریش کے مر گئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، ان کے لیے بڑا گڑھا کھودا گیا، قلیب بدر جسے کہا جاتا ہے، بڑا ایک گڑھا کھودا گیا اور لوگوں کو گھسیٹا جانے لگا، پیروں سے گھسیٹ گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈالا جانے لگا۔ تو اس میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کے باپ کو صحابہ کرام گھسیٹ رہے تھے، تو بیٹے کے چہرے پر ذرا دکھ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا کہ کچھ فیل ہو رہے ہیں، کہا کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارے باپ کو ایسے کھینچا جا رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دکھ نہیں ہے کہ میرا باپ باطل پرست تھا، کافر تھا، مشرک تھا، مارا گیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا پاگل تھا، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکا، باطل پرست ہو کر مرا، اگر اس کی عقل ذرا بھی کام کرتی تو وہ مشرک ہو کر نہیں مرتا۔ سارے لوگ گڑھے میں ڈالے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر آئے، گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگوں، کیا تم نے وہ پا لیا، وہ بدلہ جو تم پانا چاہتے تھے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ تو مر گئے ہیں، یہ لوگ کیسے سنیں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ اتنا سنتے ہیں جتنا تم نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہے تو سناتا ہے، لیکن آدمی خود سے نہیں سننا چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ جنگ بدر تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کسی سے کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو کتنی بڑی بات ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے آ کر کرتے کیا ہیں؟ جنگ ہو رہی تھی، فرشتے آسمان سے اتر کر فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے پیر میدان جنگ میں جمع کیے، وہ بھاگے نہیں، جنگ کے میدان سے بھاگے نہیں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک کام، پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ ایمان والوں کے دل میدان جنگ میں جمع کی۔ کیسے؟ کوئی معمولی بات ہے، تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، کسی کی گردن کٹتی ہے، کسی کی ناک کٹتی ہے، کسی کے سینے میں تیر لگتا ہے، اس حالت میں فرشتوں نے ایمان والوں کے دل جمع کی۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان فرشتوں نے کافروں کے دلوں میں ڈر ڈال دیا، دبدبا ڈال دیا مسلمانوں سے۔ 317 مسلمان، ہم 1000 آدمی روزانہ 10 اونٹ کھاتے ہیں، وہ لوگ ایک کھجور چوستے ہیں اور ہم لوگ ڈر گئے۔ یہ ڈر اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ نے کہا کہ میں تلوار لے کر پیچھے چلتا تھا، لیکن ہمارے سامنے کا کافر اچانک گر جاتا تھا، فرشتے اسے مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے دوسرا جو کام کیا، پہلا کام فرشتوں کا یہ تھا کہ ایمان والوں کی دلوں کو جمع دینا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا۔ رعب کیسا ہے؟ ہمارا ایک مسلمان کہیں جاتا ہے تو 10 کافر ڈر جاتے ہیں، ارے بھائی صاحب آئے، نواب صاحب آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اثر پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے جگہ ہم نے دیکھا کہ بسوں میں سیٹیں خالی نہیں ہوتی، لیکن جیسے کوئی مسلمان جاتا ہے لوگ اسے اٹھ کر جگہ دیتے ہیں۔ یہ باقی ہے، لیکن کچھ طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی اس کو مٹا دیا جائے شناخت کو، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایمان والوں کی دلوں کو جمع کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ وَضَرِبُوا، تیسرا کام یہ کیا کہ کافروں کی گردنیں نکال دی۔ مسلمان بھی مارتے تھے لیکن فرشتے بھی مارتے تھے کافروں کی، انہوں نے کافروں کی گردنوں کو الگ کر دیا، کئی کافر نیچے گر کر مر گئے واصل جہنم میں۔ تو فرشتے جب آسمان پر سے اترتے ہیں تو یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ جیسا ایمان ہو جو بدری مسلمانوں کا ایمان ہو، بدر کے صحابہ کے دلوں میں جیسے ایمان تھا ویسے ایمان ہو۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک موقع وہ بھی آیا، ہم چلتے ہیں احد کے میدان کی طرف۔ احد کی جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ہوئی، کچھ دنوں کے بعد بدر کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے احد کی جنگ ہوئی، اور اسی احد کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، دانت نکل گئے، سر پھٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، اور لوہے کی ٹوپی کے 2 میخیں یہاں چھپ گئی۔ کیسے چھپی؟ کتنی شدت سے چھپی؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسے دانت میں پکڑ کر نکالنا چاہا تو میرا دانت نکل گیا۔ نکالنے والے کا دانت جب نکل جائے تو جس کو چبا ہو اس کا کیا حالت، اس کی کیا حالت ہو؟ لیکن آسمان سے فرشتے نہیں آئے، آسمان سے فرشتے نہیں اترے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا اور خون کی دانت چھپ گئے، خون کا فوارہ ابل پڑا، اور آپ کی بیٹی فاطمہ نے حسیر جلا کر ڈالا کہ خون رک جائے۔ یہ کس کا سر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، شجو کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم،
یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر پھاڑ دیا، سر توڑ دیا، سر سے خون بہا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور حالت ایسی ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک صحابی ہیں، 11 انصاری صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید کر لیے گئے، جبے میں آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں تدافع عنی فهو رفیق فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو مجھے کافروں کے دردے سے نکال لے، جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ آفر بھی بڑا ہے، قربانی بھی بڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ 11 انصاری صحابی میں آگے بڑھا، 1 2 3 11 کے 11 شہید ہو گئے، 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ اب وہی صحابی تھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہی موقع تھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہاں سے بچا کر نکلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت فرشتے نازل نہیں ہوئے، اس وقت آسمان سے فرشتے نہیں آئے، صحابہ مارے گئے، صحابہ کی لاشوں کے ساتھ ایسے کیا گیا کہ جیسے ہی مسلمان نیچے پڑے ان کی لاشوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ عبادت گزار، تہجد گزار اسی جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا سینہ پھاڑ دیا گیا، دونوں کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، اور سینہ اندر سے نکال کر سینے کو چبایا گیا دل کو، لیکن آسمان سے فرشتے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ جنگ بدر میں تو فرشتے آئے تھے، لیکن یہاں کیوں نہیں آئے؟ اتنا سب کچھ ہوا، صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ کی لاشوں کے ساتھ ایسے کیا گیا کہ ان کے ناک کان پھاڑے گئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر توڑا گیا، لیکن آسمان سے فرشتے نہیں آئے۔ کیا اللہ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر ہم چلتے ہیں پیچھے کی طرف۔ جبل الرماح ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا، کہا کہ ان کو تیر چلانا اچھا کہاں اچھا آتا ہے، اب میں تیر چلاتا ہوں کوئی بچ نہیں پاتا۔ اچھا 50 آدمیوں کو سلیکٹ کیا، اختیار کیا، پسند کیا، کہ کہا کہ تم 50 کے 50 یہاں ٹھہرو، جبل الرماح پر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، پہاڑ کا ٹکڑا ہے، یہاں ٹھہرو، ادھر پیچھے سے دشمن حملہ کرے گا۔ 3 مرتبہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں، مال غنیمت ہمارے ہاتھوں لگ رہا ہے، تب بھی یہ جو پوسٹ ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور اگر ہم ہار گئے ہیں، ہمارے لاشوں کو چیل اور کوے کھا رہے ہیں، تب بھی تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے، یہ جگہ تم کو نہیں چھوڑنا۔ تمام نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب جنگ ہوئی، کہتے ہیں اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اتنا جلد ہم نے جنگ جیت لیا جتنے جلد اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد جتنا جلد تھن میں دودھ جمع ہوتا ہے اتنی جلد ہم نے جنگ جیت لی۔ اب جنگ جیت کر ہم غنیمت کا مال سمیٹنے لگے۔ اب وہ جو 50 آدمی ادھر تھے انہوں نے کہا ارے ہم یہاں ٹھہرے رہیں، ادھر وہ لوگ غنیمت کا مال سمیٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، چلو ہم اتر جاتے ہیں۔ امیر قافلہ نے کہا، جو امیر بنائے گئے ان پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہم اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑیں۔ لیکن 1 2 3 ان میں سے بہت سارے نیچے اتر گئے، وہاں انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست سے ہمکنار کر دیا۔ صاحب قرآن کہتا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم کیوں قتل کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تم اس لیے قتل کیے گئے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تمہارے رسول نے کہا تھا کہ اس جگہ کو مت چھوڑو، تم نے جگہ چھوڑ دی اور دشمن پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو پیچھے سے دشمن آیا اور سارے مسلمان ان میں سے اکثر قتل ہو گئے۔ دوستو عزیزو، بات کہنے کی یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تب اللہ کے فرشتے آسمان پر سے نہیں آتے۔ اللہ کی نافرمانی کی جائے تب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہم جانتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جس جنگ میں مسلمان صحابہ کی فوج تھی وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ حنین 12,000 آدمیوں کا لشکر طائف کی پہاڑیوں پر حوازن قبیلے حوازن لوگوں سے جو جنگ ہوئی 12,000 کی فوج صحابہ کو بڑا یہ ہوا رے ہمارے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے 12,000 کا لشکر ہے ذرا ان کے اندر اپنی بڑے پن کا احساس ہوا کہ ہم کو کون شکست دے سکتا ہے ہم تو 12,000 کی تاکید اعجبتہم قرآن کہتا ہے تم نے اپنے آپ میں ذرا فخر محسوس کیا ہمارے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے لیکن ایسا ہوا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی لیکن جب جنگ شروع ہوئی اکثر لوگ بھاگ گئے کتنے بھاگے 12 میں سے سیرت نگار کہتے ہیں بعض نے کہا کہ صرف 100 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے صرف 100 آدمی بعض نے کہا کہ صرف 9 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں یا اہل الخزرج یا اہل الاوس اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں لیکن کوئی نہیں سنتا بھاگ رہے کوئی پیچھے پلٹ کر آتا نہیں بھاگ رہے صرف 100 آدمی جیسے بعض نے کہا کہ صرف 9 آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ کسی کے اندر اگر یہ پیدا ہوتا ہے فخر کہ میں بہت بڑا ہوں میں بہت متعبد ہوں تو یہاں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے یہی جنگ احد کا موقع تھا جس میں صحابہ شہید ہوئے بہت بڑی بات کسی صحابی کا شہید ہونا اس لیے کہ مکے کی پوری زندگی مکے کی جتنی زندگی تھی مکے کی پوری زندگی میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف 150 آدمی مسلمان ہوئے تھے مکے میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے 150 آدمی مسلمان ہوئے تھے لیکن جب مدینہ آئے اور مسلمانوں کی طاقت بن گئی اور آخری وقت جب فوج لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی طرف روانہ ہوئے لوگوں نے دیکھا تو کہا واللہ یہ کتنے مسلمان ہیں کتنے آگ جل رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی دریا ہے صحابہ کسی دریا کی شکل میں دوستو عزیزو ماں اور بہنوں میری اس بات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بدر کے میدان میں آئے اس لیے آئے کہ وہاں تواضع تھی انکساری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیا کہا کہ آسمان سے ہم نے فرشتے نازل کی جو آپ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا وہ مسلمانوں کے دل جمائیں گے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کیسے ایسا رعب انسان شیطان بھی ڈر گیا جیسے روایتیں آتی ہیں کہ سراقہ بن مالک یعنی ایسا شیطان تھا جو ان کی روح میں آیا تھا ان کی روح میں آیا تھا شیطان اور کہا تھا کہ میں آپ کو ہمت دلانے کے لیے آیا لوگوں نے کہا کہ اپنا آدمی ہے لیکن جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے کافروں کو قتل کرنا شروع کیا تو وہ پیچھے سے بھاگ گیا شیطان جو انسانی روپ میں آیا تھا وہ بھی بھاگ گیا جب مسلمانوں کی ہمت اس نے دیکھا صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھا تو اس کے اندر بھی وہ ہمت باقی نہیں رہی جنگ بدر کے موقع پر دوستو عزیزو اللہ کے یہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا جیسے کہتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشیطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہارے قدموں کو جما دیا اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان تھا تقویٰ تھا تو دوستو عزیزو جیسے ہم کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں اور تم ذلیل تھے ذلیل کا مطلب یہ کمزور تھے 2 گھوڑے تھے ٹوٹی ہوئی تلواریں اور پتواریں تھیں لیکن ایمان تھا اور وہ پہلی جنگ تھی حق اور باطل کی وہ بدر کی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مندی
نازل کی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3000 فرشتے ہم تمہارے لیے اتارتے ہیں، 3000 کی بات کہی، پھر بات آگے بڑھی بَلَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے لوگو ہاں تم صبر کرو، جنگ دیکھ کر بھاگو نہیں، بَلَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بھاگو نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور تم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی، اور پھر کہا اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ ہم 1000 فرشتے تمہارے لیے نازل کرتے ہیں، پھر کہا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہا کہ 1000 3000 یہ جو فرشتے آتے ہیں تمہارا دل جمانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جو بھی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مشکل میں آدمی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے مدد نازل کرتے ہیں، اور یہ مشکل میں آدمی دعا کرتا ہے تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، اسی نقطے پر پھر ہم اپنی بات کو مرکوز کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے انسان کے ساتھ کب کب آتے ہیں، کب کب آتے ہیں فرشتے انسان کے ساتھ؟ تو جیسے کہا گیا کہ ایک آدمی وضو بنا کر سوتا ہے، وضو بنا کر سوتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے تو آسمان سے اس کے لیے فرشتہ آتا ہے، جیسے حدیث شریف میں کہا گیا کہ جب بھی وہ کروٹ پلٹتا ہے آسمان کا وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ طاہر جسم کے ساتھ سویا ہوا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے وہ چند ضروری چیزیں جو ہر انسان کے لیے ہوتی ہیں اس مرحلے سے گزرتا ہے، پانی نہانے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم وضو کر کے سوئے۔ پانی نہانے کا موقع نہیں، انسان جب کہے گا کہ مولانا آپ سارے وضو بنا کر سوئیں گے تو پھر حالت کیا ہوگی؟ کہا کہ اگر آدمی طاقت ہے تو آدمی باوضو ہو کر جب سوتا ہے تو جیسے صحیح حدیث میں بیان کیا گیا جس طرف بھی وہ کروٹ پلٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ طاہر جسم کے ساتھ سو رہا ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے خطاؤں کو معاف فرما، اور فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم کوشش کریں، میں اور آپ اس سنت پر عمل کریں کہ باوضو ہو کر سونے کی، ہم وضو کر کے سونے کی ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح اہل ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ جو مجلس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جب جاتے ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں میرا فلاں بندہ فلاں بندی کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں جگہ بیٹھے تیری باتیں سن رہے ہیں، کبھی جہنم کی بات، کبھی جنت کی بات، کبھی صحابہ کی بات، کبھی رسول کی بات۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جنت اور جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول دیکھا نہیں، اگر دیکھتے تو کیا حالت ہوتی؟ تو کہا کہ اگر دیکھتے تو وہ اور زیادہ ڈر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے تم گواہ رہو میں نے ان تمام کو معاف فرما دیا، قوموا مغفورا لکم، یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہو تو معافی کا پروانہ لے کر جاؤ۔ اللہ کتنی بڑی مجلس ہے، ہم 30 دن بیٹھتے ہیں، ایک دن اللہ رحمت کی نگاہ ڈال لے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، ساری پار ہو جائیں گے ہم۔ 30 دن میں ایک دن اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ہمارے اوپر دیکھ لیں تو پھر کیا فکر ہے؟ دوستو عزیزو، ہم کوشش کریں، کوئی چیز خالی جانے والی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو سننے کے مقصد سے نہیں آیا ہوگا، کسی سے ملنے کے لیے آیا ہوگا، لیکن کہیں گے فرشتے یا اللہ اس کا کیا کرے گا کہ اس کو بھی اس میں شامل کرو، اس کو بھی اس میں ملا دو، قوموا مغفورا لکم، یہاں سے اٹھتے اٹھتے تمام کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اب تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی غلطی نہیں، بالکل صاف سفید پیپر کی طرح یہاں سے اٹھ رہے ہو۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں قرآن پڑھتے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تب بھی فرشتے آ کر سنتے ہیں، جیسے ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جیسے انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا سہیل سویا ہوا تھا، وہاں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا اور اوپر سے ایک سائے کی طرح اتر رہا تھا، میرا گھوڑا بھٹک رہا تھا، میرا بیٹا سویا ہوا تھا، میں ڈرنے لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو رونق نہ دے، میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو وہ سایہ اوپر اڑ گیا۔ صبح میں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بیان کیا تو کہا کہ اے حسین بن حذیر، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر سکونت نازل کرتے ہیں۔ سکونت کا معنی کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ جمعے کے دن آتے ہیں، سر سے پانی نہائے ہوئے ہیں، ٹیک بھی لیتے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے، فین بھی چل رہا ہے، آرام سے نیند آتی ہے۔ اب خطیب جانے، اس کا اللہ جانے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ممبر پر جو خطبہ دے رہا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ ہم تو ہمارے اوپر سکونت ہے، سکون، یہ کہیں گا سکونت ہے، یہ سکون کی بات نہیں کرتے۔ سکونت اور طمانینت کی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سکون سے بیٹھے، کوئی پریشانی نہیں، بس اللہ اللہ، کچھ دیر بیٹھے سن رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ باقی جنت کے باغیچوں کے میووں کو کھا رہے ہیں، جہنم کے عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ سکونت اور طمانینت الگ ہے۔ تیر و تلوار چل رہے تھے لیکن صحابہ پر اتنا سکون تھا، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ یہ سکون ہے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن سے فرشتوں کی نزول پانے والوں میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، جن کا ذکر ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ آج ایسا فرشتہ آیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں۔ ابی بن کعب انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہ جو فرشتہ آیا ہے کیا اس نے میرا نام لیا؟ کہا کہ ہاں، اس نے نام لے کر کہا ہے کہ تم سے میں قرآن سنوں۔ اور اسی طرح اور ایک صحابی سے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جب انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن ایسا پڑھے جیسے سوچ سمجھ کر پڑھے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میں اسی طرح میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج رمضان کے تقریباً 15 سے زائد دن گزر چکے ہیں، تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن ختم کر چکے ہیں؟ یا ہم میں سے بہت سارے اس انتظار میں ہوں گے تو ابھی تو ہم حافظ صاحب کے پیچھے ٹہرتے ہیں، وہ قرآن ختم ہو جاتا ہے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ انفرادی ختم کرنا تو بہت بات ہے، کم از کم اس کا تو احتیاط کریں، تراویح میں ذرا جلد آنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ ہم نے جو مزاج بنا لیا ہے، لذت پسند مزاج کہ اچھا سا پانی ہو سدیس اور شریف کی طرح، تبھی ہم تراویح پڑھیں گے ورنہ سو جائیں گے۔ اب ہم ہر ایک کے لیے سدیس اور شریف کہاں سے لائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور جو بھی پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام ہے۔ آدمی سنے کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، قرآن مجید سن رہا ہوں۔ اگر کوئی لذت کے لیے سنتا ہے تو غلط، یعنی اپنے نفس کو اتنا لذیذ بنا دیا ہے کہ بس لذت ہے، نصیحت ہے، آدمی عبرت کے لیے سنتا ہے۔ ہاں اگر یہ زینوا اصواتکم بالقرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کہ قرآن کو اپنی اچھی آواز سے مزین کرو۔ اگر خوش نصیبی سے کوئی اچھے امام مل جاتے ہیں جو بہت ہی اچھی آواز میں، لیکن اتنی اچھی آواز بھی نہیں کہ صرف اس آواز میں گم ہو کر رہ جائے، آدمی یہ نہ سوچے کہ خطیب وہ قاری کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، تو آدمی اللہ کے کلام سے تدبر حاصل کرے تو اس وقت بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز جیسے ہم جانتے ہیں کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، جیسے وہ مشہور واقعہ جو آپ بارہا سن چکے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، ہمارے پاس وقت ختم ہے۔ تو جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
اور وہ شیطان کا واقعہ ہے جو آیا تھا، 3 دن چوری کیا اور تیسرے دن وہ جاتے جاتے جب پکڑا گیا تو کہا کہ صاحب ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم جا رہے ہیں لیکن آپ کوئی اچھی بات بتا کر جاتے ہیں۔ تو اس نے اچھی بات یہ بتائی کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سنیے۔ ہم میں سے بہت سارے خوش نصیب ہیں جن کو آیت الکرسی یاد ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچوں کو ہم آیت الکرسی سکھانے کی کوشش کریں، اور یہ کافی بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کا باقی حصہ کل کے درس میں ہم پیش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہماری بہنوں کے لیے ان واقعات کا بھی ذکر کریں گے کہ فرشتے مردوں پر ہی نہیں عورتوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو عورتوں میں سے مریم افضل النساء العالمین، دنیا کی عورتوں میں سب سے فضیلت والی عورت مریم، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے پاس فرشتے آئے تھے، اس کا ذکر ہم کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے سایہ عاطفت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو خطا کار ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء بھی نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کے قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو لابلد ہیں ان کی اولاد کی نعمت عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ ہمارے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سے جو خطائیں لغزشیں سبقت انسانی ہو جاتی ہے یا اللہ ان تمام معاف فرما، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، صحیح سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔